لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 3413۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بنو فزارہ کے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونٹنی جو اسے جنگل میں ملی تھی کا تحفہ پیش کیا۔ آپ نے اس کے ہدیے کا جواب دیا، لیکن اس نے آپ کے اس عطیے کو کم سمجھا اور ناراض ہونے لگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر ارشاد فرمایا، بعض عرب مجھے ہدیہ پیش کرتے ہیں، میں اپنی طاقت کے مطابق اس کا جواب بھی دیتا ہوں، لیکن وہ میری چیز کو معمولی سمجھ کر خاطر میں نہیں لاتے اور ناراض ہونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم آج کے بعد میں قریشی، انصاری، ثقفی اور دوسی کے علاوہ کسی عرب سے کوئی ہدیہ قبول نہ کروں گا۔ اصل میں اللہ کے رسول کا اپنا حکم ہے، تہادو تہابو، آپس میں تحفے دیا کرو، اس کے ساتھ محبت بڑھتی ہے، اس کے ساتھ محبت بڑھتی ہے۔ اب یہ ہے کہ ہدایہ کا مقصد آپس میں محبت کا فروغ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان یہ سوچے کہ میں نے فلاں کو تحفہ دیا اور فلاں نے مجھے اس کے بدلے میں تحفہ دیا۔ اور یہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا تھا تو جو ابتدائی نصیحتیں آپ کو کی تھیں ان میں یہ نصیحت تھی، بلا تمنن تستکثر، کہ تم نے کسی پر اس لیے احسان نہیں کرنا کہ تمہیں اس کا بدلہ زیادہ ملے۔ جب آپ نے بدلے کے لیے کسی پر احسان کیا تو پھر اجر تو اللہ سے نہ ملا، آپ نے تو بدلہ چاہا اور بدلہ آپ کو مل گیا اور معاملہ ختم ہو گیا۔ اصل بات ہے کہ جو بھی نیکی کر رہی ہیں وہ اللہ کی خاطر کرنی ہے تو تب اللہ سے اجر ملے گا۔ اور اگر آپ کی نیت یہ تھی کہ ہم کسی سے شکریہ چاہتے ہیں یا ہم کسی سے بدلہ چاہتے ہیں تو پھر اگلے نے آپ کا شکریہ ادا کر دیا، اگلا آپ کا ممنون احسان ہو گیا، اگلے نے آپ کو بدلہ دے دیا اور اجر ختم ہو گیا، اجر ختم ہو گیا۔ قرآن مجید میں دیکھیں، آپ کو میں آیت پڑھ کے سناتی ہوں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ تو بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکر گزاری چاہتے ہیں۔ آپ نے بدلہ چاہا، بدلہ مل گیا، آپ نے شکر گزاری چاہی، اگلا آپ کا احسان مند ہو گیا۔ اب اجر کس بات کا؟ اجر تو تب ملے گا جب آپ نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ نیکی کی تھی، وہ تحفہ دیا تھا یا اس کی کوئی ضرورت پوری کی تھی یا اس کا کوئی مسئلہ حل کیا تھا۔ تو اصل بات ہے ان ساری چیزوں کے اندر کون سی چیز اصل ہے؟ نیت اللہ کی رضا کی، نیت اللہ کو خوش کرنے کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تحفہ دیا، آپ کو کسی نے تحفہ دیا، اللہ کے رسول نے اس کا عوض بھی دیا جتنا آپ سے ہو سکا، لیکن اگلا ناراض ہو گیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہمیں طریقہ بتایا، آپ نے سمجھایا کہ بات یہ ہے کہ میں آئندہ فلاں اور فلاں قبیلے کے علاوہ باقی قبیلوں سے میں تحفہ قبول نہیں کروں گا۔ تو تحفہ قبول کرنے کے آداب کیا ہے؟ یہ دینا ہم نے کس کے لیے ہے؟ اللہ کی خاطر ہے، اس لیے نہیں کہ مجھے اس کا بدلہ ملے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کے پاس اس کا عوض دینے کو، یہ تو حکم ہے دینے والے کو۔ اب ایک شخص ہے، اسے کسی نے تحفہ دیا، اسے چاہیے کہ وہ اللہ ہی کے حکم کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق بدلہ دے، کیونکہ قرآن مجید میں کہتا ہے اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منہا، جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو اس سے بہتر تحفہ دیا کرو، یا او ردوہا، کم از کم اسے ہی لوٹا دو۔
کم از کم اسے ہی لوٹا دو۔ اور اگر آپ کے پاس اتنا بھی نہیں ہوتا کہ آپ کسی کا تحفہ جو ہے وہ نہیں وہ لوٹا سکتے، آپ کے پاس مالی گنجائش نہیں ہے، یا اگلے جس شخص نے آپ کو دیا ہے اس کی مالی حیثیت بہت زیادہ ہے، تو پھر ایک اور کام کیجئے، اس شخص کی کم از کم تعریف کر دیجیے، اس کی تعریف کر دیجیے، آپ کو تحفہ بہت اچھا تھا، ہمیں بڑا ہی اچھا لگا، ٹھیک ہے، اور اس کا شکریہ ادا کر دیجیے، اس کا شکریہ ادا کر دیجیے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا، تو لہٰذا بندوں کا شکریہ بھی ادا کرنا لازمی ہے، اور اس کو بھی اس لیے ادا نہیں کرنا تاکہ تبادلے کی صورت پیدا ہو جائے، اس کو بھی اس لیے میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے۔ اور شکریہ کے لیے سب سے بہترین الفاظ کیا ہیں؟ جزاک اللہ خیر، اللہ تجھے بہترین بدلہ دے۔ اور واقعی جس کو اللہ نے بدلہ دے دیا اس کو اب کس چیز کی کمی رہی، اس کے لیے دعائیں کیجیے، اس کے لیے اپنے دل میں دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ اس نے مجھے فلاں فلاں موقع پر مجھے یاد رکھا، اللہ تعالیٰ تو مشکل موقعوں پر اس کو یاد رکھنا۔ تو بات یہ ہے، اگلے کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اس کو اپنی طاقت کی حد تک بدلہ دیں، اور اگر نہیں ہوتا کم از کم اس کی تعریف ضرور کریں، اور یہ الفاظ کہہ دیں جزاک اللہ خیر۔ جس نے کسی کو یہ دعا دے دی اس نے بدلہ دے دیا، اس نے بدلہ دے دیا۔ باقی اللہ آپ کو توفیق دے تو بہترین بدلہ دیجیے۔ حدیث نمبر 3416، یحییٰ بن عباد بن عبداللہ اپنے باپ سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حنظلہ بن ابو عامر اور ابو سفیان بن حارث کا مقابلہ ہوا، اور شداد بن اسود نے ان کو تلوار سے قتل کر ڈالا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے تمہارے ساتھی کو غسل دے رہے تھے۔ جب صحابہ نے ان کی بیوی سے صورتحال دریافت کی تو اس نے کہا، جب گھبرا دینے والی آواز آئی تو میرے خامل جنبی تھے، انہوں نے اس آواز پر لبیک کہا اور غسل کیے بغیر جہاد کے لیے چل دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اسی وجہ سے فرشتے ان کو غسل دے رہے تھے۔ حضرت حنظلہ جو ہیں یہ ابو عامر راہب کے بیٹے تھے۔ ابو عامر راہب کون تھا؟ سیاسی میدان میں عبداللہ بن ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل لوگوں نے عبداللہ بن ابی کو اپنا رہنما مان لیا تھا، صرف تاج پوشی باقی رہ گئی تھی، ورنہ اس کو اوس اور خزرج کے دونوں قبیلوں نے اپنا رہنما مان لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے آئے، اور چونکہ مدینے میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اس لیے فطری طور پر آپ ان کے حکمران بن گئے۔ عبداللہ بن ابی اسی حسد اور بغض کو موت تک اپنے دل سے نہ نکال سکا، تو سیاسی میدان میں عبداللہ بن ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا، اور دینی میدان میں ابو عامر راہب آپ کا مخالف تھا۔ اصل میں یہ شخص عیسائی تھا اور مدینے کے لوگ اس کو بہت نیک سمجھا کرتے تھے، تو آپ یوں سمجھیے کہ وہ دینی اعتبار سے ان کا رہنما تھا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ظاہر ہے اس معاملے میں ابو عامر راہب جو تھا اس نے آپ سے حسد اور بغض کرنا شروع کر دی، کیونکہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی رہنمائی، دینی رہنمائی، یہ مقام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گیا۔ تو یہ ابو عامر راہب جو تھا یہ دینی میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف، آپ سے حسد اور بغض رکھنے والا تھا۔ اس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق رکھ دیا تھا۔ اس نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موقع پہ تنگ کیا۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیے، اسی کا بیٹا ہے جس کا نام حنظلہ ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی توفیق دے دی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی توفیق دے دی۔
ہوا کیا کہ حضرت حنظلہ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، بیوی کی آغوش میں تھے، ادھر سے جنگ کے لیے آوازہ پڑا، وہیں سے اٹھے اور جہاد کے لیے چلے گئے، جہاد کے لیے چلے گئے۔ اب یہ ہے کہ ان کا اور ابو سفیان بن حرب کا آپس میں مقابلہ ہوا۔ شداد بن اسود نے ان کو تلوار سے قتل کر ڈالا، یعنی حضرت حنظلہ جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے تمہارے ساتھی کو غسل دے رہے ہیں۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے شہیدوں کو تو غسل نہیں دیا جاتا، شہیدوں کی تو نہ نماز جنازہ ہوتی ہے نہ غسل ہوتا ہے، لیکن ان کو فرشتے غسل دے رہے تھے۔ صحابہ نے ان کی بیوی سے صورتحال دریافت کی تو اس نے کہا کہ جب جنگ کے لیے آوازہ پڑا تو میرے شوہر جو تھے انہیں غسل کی حاجت تھی، لیکن انہوں نے اس آواز پر لبیک کہا اور بیوی کی آغوش سے نکلے اور میدان جہاد میں جا پہنچے اور اپنی جان آفریں کے صورت کر دی، شہید ہو گئے۔ اللہ کو ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ ان کو غسل دے، اسی لیے ان کا نام غسیل الملائکہ رکھا گیا۔ حدیث نمبر 3417، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب علماء اپنے رب کے پاس حاضر ہوں گے تو معاذ بن جبل ایک پتھر کی پھینک پر ان کے آگے آگے ہوں گے۔ معاذ بن جبل کون تھے؟ معاذ بن جبل جو ہیں یہ پہلے اسلام لانے والوں میں سے 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے 4 آدمیوں سے قرآن سیکھو، عبداللہ بن مسعود سے، ابی بن کعب سے، معاذ بن جبل سے اور سالم مولا ابی حذیفہ سے۔ تو ان 4 آدمیوں سے قرآن سیکھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیا کرتے تھے، انصار میں سے تھے۔ تو قیامت والے دن یہ علماء کی قیادت کر رہے ہوں گے۔ معاذ بن جبل بڑے خوش شکل اور بڑے خوش اخلاق تھے، بہت زیادہ سخی تھے۔ آپ کے زمانے میں انصار میں سے 3 لوگ فتویٰ دیا کرتے تھے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انصار میں فتویٰ دینے والے لوگوں میں شامل تھے۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہوا تھا کہ حضرت معاذ بن جبل سے قرآن سیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آخری عمر میں یمن کا گورنر بنایا اور ان کی وہاں پہ ڈیوٹی لگائی کہ یہ یمن سے زکوٰۃ کے محصولات جو ہیں وہ وصول کر کے لائیں۔ تو قیامت والے دن حضرت معاذ بن جبل جو ہیں وہ علماء کی قیادت کر رہے ہوں گے۔ اب علماء کا مقام کیا ہے؟ میرا خیال ہے مجھے تھوڑا سا وہ بھی بتانا پڑے گا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ انبیاء کوئی درہم اور دینار وراثت میں نہیں چھوڑتے، انبیاء تو علم کی وراثت چھوڑتے ہیں۔ جس شخص نے اسے حاصل کر لیا وہ انبیاء کا وارث بن گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک عابد آدمی شیطان پر ایک عالم آدمی شیطان پر ایک عابد سے 70 گنا زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ اصل بات ہے عابد کی عبادت اپنے لیے اور عالم کا علم سب کے لیے۔ عالم اپنے علم سے خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا تھا کہ ایک عالم جو ہے اس کی فضیلت اس طرح ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک عام صحابی پر ہے۔
اور پھر یہ الفاظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالم ہی کے لیے فرمائے تھے کہ ایک عالم کے لیے کائنات کی ہر چیز، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں، مچھلیاں پانی میں، ہر چیز اس کے لیے خیر کی دعا کرتی ہے۔ اور یہ شرف کس کو ملتا ہے؟ علماء کو ملتا ہے، اور نہ صرف علماء کو ملتا ہے بلکہ علم سیکھنے والے کو بھی ملتا ہے۔ تو یا تو علم سکھانے والے بن جائیے یا علم سیکھنے والے بن جائیے۔ آپ جو ہی دین کا علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں یا سکھانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کائنات کی ہر چیز کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اس بندے کے لیے خیر کی دعا کرو۔ بات وہی صحیح ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے یا قرآن سکھاتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھا دے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو قرآن سے دور کر لیا، اللہ نے اپنی رحمتیں ہم سے دور کر لی۔ آج بھی اللہ کی نعمتیں لینے کا طریقہ ایک ہی ہے، قرآن سے جڑ جاؤ۔ قرآن آپ کو وہی عزتیں عطا کرے گا جو کہ قرآن نے سلف صحابہ کو عطا فرمائی تھی۔ حدیث نمبر 3420، عمر بن سلمہ ہمدانی کہتے ہیں کہ ہم نماز فجر سے قبل عبداللہ بن مسعود کے گھر کے دروازے پر بیٹھا کرتے تھے۔ جب وہ نکلتے تو ہم ان کے ساتھ مسجد کی طرف چل پڑتے۔ ایک دن حضرت ابو موسیٰ اشعری ہمارے پاس آئے اور پوچھا، ابھی تک ابو عبد الرحمن بن مسعود تمہارے پاس نہیں آئے؟ ہم نے کہا نہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ ہم انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت عبداللہ اپنے گھر سے نکل آئے۔ جب وہ آئے تو ہم ان کی طرف کھڑے ہو گئے۔ ابو موسیٰ نے انہیں کہا، ابو عبد الرحمن، ابھی میں نے مسجد میں ایک چیز دیکھی ہے، مجھے اس پر بڑا تعجب ہوا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے وہ نیکی کی ہی ایک صورت لگتی ہے۔ انہوں نے کہا، وہ کیا؟ ابو موسیٰ نے کہا، اگر آپ زندہ رہے تو آپ خود بھی دیکھ لیں گے۔ میں نے دیکھا کہ لوگ حلقوں کی صورت میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ فجر کی نماز سے قبل کی بات ہو رہی ہے، تہجد کا وقت ہے، اس وقت لوگ حلقوں کی شکل میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے سامنے کنکریاں پڑی ہیں، ہر حلقے میں ایک آدمی کہتا ہے 100 دفعہ اللہ اکبر کہو۔ یہ سن کر حلقے والے 100 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہو، پھر وہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے 100 دفعہ سبحان اللہ کہو۔ یہ سن کر وہ 100 دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، اس عمل پر تم نے انہیں کیا کہا؟ ابو موسیٰ نے کہا، میں تو آپ کی رائے کے انتظار میں تھا اور میں نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کہ تم نے انہیں یہ کیوں نہ کہا کہ وہ اپنی برائیاں شمار کریں، اور یہ ضمانت کیوں نہیں دی کہ ان کی نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی؟ پھر وہ چل پڑے، ہم بھی ان کے ساتھ ہو لیے، ایک حلقے کے پاس گئے، ان کے پاس کھڑے ہو گئے اور کہا، تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے، ابو عبد الرحمن، یہ کنکریاں ہیں، ہم ان کے ذریعے تکبیرات، تحلیلات اور تسبیحات کو شمار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، اپنی برائیاں شمار کرو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیوں میں سے کسی نیکی کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ تمہیں یہی فکر ہے نا کہ تم نے اللہ لا الہ الا اللہ 100 دفعہ کہا ہے، تم نے سبحان اللہ 100 دفعہ کہا ہے، تم نے اللہ اکبر 100 دفعہ کہا ہے، اللہ تمہاری ان نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کے پاس ان کی گنتی موجود ہے۔ اے امت محمد، تمہارا ناس ہو، تم تو بہت جلد اپنی ہلاکت کے پیچھے پڑ گئے۔ ابھی تک تم میں اصحاب رسول کی تعداد موجود ہے، ابھی تک تمہارے نبی کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے اور نہ ان کے برتن ٹوٹے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کیا تم لوگوں نے محمد کے دین سے بہتر دین اپنا رکھا ہے، یا تم ضلالت اور گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو؟ کیا بات ہے، میرا خیال ہے سمجھ آپ کو بھی آ رہی ہے۔ فجر کی نماز سے قبل کچھ لوگ گروہوں میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے جی 100 دفعہ کہو اللہ اکبر، وہ 100 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں اور کنکریوں پر گن رہے ہیں۔ ہم لوگ کھجور کی گٹھلیوں پہ گنتے ہیں نا، وہ کنکریوں پر گن رہے ہیں۔ پھر ایک آدمی کہتا ہے سبحان اللہ کہو، 100 دفعہ کہو، وہ سبحان اللہ 100 دفعہ کہتے ہیں۔ پھر ایک آدمی کہتا ہے اللہ اکبر 100 دفعہ کہو، وہ اللہ اکبر 100 دفعہ کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں، انہیں کیا ان پر تبصرہ فرما رہے ہیں، اس ذات کی قسم
کیا جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کیا تم لوگوں نے محمد کے دین سے بہتر دین اپنا رکھا ہے؟ اللہ کے رسول کو تو اس نیکی کا پتہ نہ چلا اور تمہیں اس نیکی کا پتہ چل گیا۔ یا پھر دوسری صورت ایک اور ہے، یا تو یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر دین تم نے اپنا لیا، یا دوسری صورت ہے کہ تم گمراہی کا راستہ کھول رہے ہو، یا تم گمراہی کا راستہ کھول رہے ہو۔ انہوں نے کہا ابو عبد الرحمن ہمارا ارادہ تو نیکی کا تھا۔ انہوں نے کہا کتنے لوگ ہیں جو نیکی کا ارادہ کرتے ہیں لیکن اس تک پہنچ نہیں پاتے۔ بعض لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں لیکن وہ تلاوت ان کے گلے سے نیچے حلق میں نہیں اترتی، وہ دین سے یوں بیگانے ہو کر نکلیں گے جیسے تیر شکار سے آر پار ہو جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے نیکی وہ ہوتی ہے جس کو اللہ کے رسول نیکی کہیں، اور برائی وہ ہوتی ہے جس کو اللہ کے رسول برائی کہیں۔ نیکی وہ نہیں ہوتی جس کو میں یا آپ نیکی کہیں۔ اب یہ لوگ جو ہیں مسجد میں بیٹھے ہیں، تہجد کا وقت ہے، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ طریقہ وہ نہیں رکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے کا طریقہ ہمیں کیا بتایا تھا؟ نماز کے بعد اپنی انگلیوں پر تسبیحات گنی جائیں۔ یہ حلقے بنا کے 100 دفعہ انہیں پڑھنا، نہ حلقے بنانے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کنکریوں پر گننے کا حکم دیا تھا، اور نہ ہی 100 دفعہ پورا کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم ایک ایسی نیکی کرنا چاہ رہے ہیں جو اللہ کے رسول کو سمجھ نہیں آئی اور ہم ان سے بڑھ کے نیک ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ایک صورت ہے، اور دوسری صورت ہے ہم گمراہی کا دروازہ کھل رہے ہیں۔ تو اصل بات ہے ہر بدعت کل بدعت ضلالہ، ہر نئی چیز گمراہی ہوتی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی آگ میں ہوتی ہے۔ ہمیں نیکی کرنی ہے، اس طریقے کے مطابق کرنی ہے جس طریقے کے مطابق اللہ کے رسول نے سکھائی، اس وقت پر کرنی ہے جس وقت پہ اللہ کے رسول نے کی، اس تعداد کے مطابق کرنی ہے جس کے مطابق اللہ کے رسول نے کہی۔ اگر تو اللہ کے رسول نے کسی وظیفے کے بارے میں فرما دیا کہ اسے روز صبح 3 دفعہ پڑھ لیا کرو یا اسے 7 دفعہ پڑھ لیا کرو، تو وہاں پہ 3 اور 7 کی پابندی کریں، اور جہاں پہ اللہ کے رسول نے 1,00,000 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک کا کہنے کا حکم نہیں دیا، تو وہاں پہ آپ نیکی نہیں کر رہے، آپ گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ اور ان باتوں کی سمجھ کس کو تھی؟ صحابہ کو تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود کو تھی۔ اصل میں شیطان کا طریقہ واردات دیکھیں، شیطان ہم سے برائی کراتا ہے نیکی کے نام پر۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں ان لوگوں کو بھی مطمئن رکھوں کہ بھی ہم نیکیاں کر رہے ہیں، اور ان کا میں پتہ صاف بھی کرتا رہوں، ان کی جڑیں بھی کاٹتا رہوں، ان کے پاس نیکیاں جو ہیں وہ بدعتوں کی شکل میں ہوں، تاکہ قیامت کو جب ان کو ان کی ضرورت ہوگی ان کے پلے کچھ بھی نہ ہو۔ تو سنت کو لازم پکڑیں، سنت کو لازم پکڑیں۔ آج دین سوائے بدعتوں کے اور کسی چیز کا نام ہی نہیں۔ عید میلاد النبی منا لی گئی، 15 شعبان کو شب برات منا لی، جمعراتیں منا لیں، برسیاں منا لی، قبروں کو مٹی لگانے کے لیے مہینے سال کے بعد جانا ہے، اور پتہ نہیں کون کون سی بدعت جن کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے۔ لوگوں کا خیال ہے نماز روزے کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، یہ بدعتیں ہی کافی ہیں، ختم پہ چلا جایا جائے۔ تو میں آپ کو بتا دوں یہ شیطان کا طریقہ واردات ہوتا ہے۔ شیطان ہمیں ان کاموں میں مصروف کر کے ہماری نیکیاں برباد کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے بدعتیں کرنے والے کو حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے آثار وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے، یہ حوض کوثر پر آئیں گے، فرشتے ان کو ہٹا دیں گے، اللہ کے رسول فرمائیں گے یہ تو میرے ساتھی ہیں، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ فرشتے بتائیں گے آپ کو علم نہیں، انہوں نے آپ کے جانے کے بعد
کون کون سی نئی باتیں دین میں شامل کر دی تھیں اور دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں دھتکار دیں گے۔ دین کا علم حاصل کیجیے، جانیے سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے۔ ایسا نہ ہو شیطان ہمیں ساری عمر اس زوم میں مبتلا رکھے ہم نیکی کر رہے ہیں اور ہمارے پلے کچھ بھی نہ ہو۔ الیاذ باللہ۔ حدیث نمبر 3421۔ عبداللہ بن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آئے تو سیاہ رنگ کی ایک لونڈی آپ کے پاس آئی اور اس نے کہا، میں نے نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو فاتح لوٹایا تو میں آپ کے پاس دف بجاؤں گی۔ آپ نے فرمایا، اگر تم نے نظر مانی تھی تو دف بجا لو ورنہ نہ بجاؤ۔ اس نے دف بجانی شروع کر دی۔ حضرت ابو بکر آئے، وہ دف بجاتی رہی۔ دوسرے صحابہ آئے، وہ اسی حالت پر رہی۔ لیکن حضرت عمر آئے تو اس نے دف بجانے کے لیے اسے اپنے پیچھے رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، شیطان تجھ سے ڈرتا ہے۔ میں اور یہ لوگ جہاں بیٹھے تھے یہ دف بجاتی رہی، لیکن جب تم داخل ہوئے تو اس نے وہ کیا جو تمہارے سامنے ہے، واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک حبشی جو تھی لونڈی نے یہ نظر مانی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غزبے سے فتح یاب ہو کر آئے تو میں ان کے سامنے خوشی کا اظہار کرنے کے لیے دف بجاؤں گی۔ اس نے اللہ کے رسول سے اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو تم نے نظر مانی تھی تو نظر کو پورا کرو ورنہ رہنے دو۔ خیر جی، اس نے دف بجائی۔ حضرت ابو بکر آئے، وہ دف بجاتی رہی۔ دوسرے صحابہ آئے تو دف بجاتی رہی، لیکن جب حضرت عمر آئے تو وہ دف چھپانے لگ پڑے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ عمر، شیطان تجھ سے ڈرتا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، اسی طرح کہ ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں ہوا۔ ازواج مطہرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہیں اور آپ سے اونچی اونچی مطالبہ کر رہی ہیں اپنے خرچ میں اضافے کا۔ تمام ازواج اکٹھی، ان کی آوازیں گھر سے باہر جا رہی ہیں۔ حضرت عمر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کو بتاتے ہیں، ازواج اٹھتی ہیں، اپنے حجاب لیتی ہیں اور جو تھیں خاموش ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمر جب اندر داخل ہوئے تو ازواج خاموش ہو چکی تھی، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کی آوازیں گھر سے باہر پہلے ہی جا رہی تھیں۔ تو حضرت عمر جب داخل ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ اے اپنی جان کی دشمنوں، تم اللہ کے رسول سے تو ڈرتی نہیں ہو اور میرے سے ڈرتی ہو۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہنساتا رکھے، مجھے بتائیے آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ یعنی ادھر سے ازواج جو ہیں وہ خاموش ہو گئی ہیں اور ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنساتا رہے، مجھے بتائیے آپ کیوں ہنس رہے ہیں، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ بات یہ ہے کہ یہ پہلے تو اونچی بول رہی تھی، اب تم آنے لگے ہو تو یہ خاموش ہو گئی۔ تو اس وقت حضرت عمر نے کہا تھا، اے اپنی جان کی دشمنوں، تم اللہ کے رسول سے تو ڈرتی نہیں ہو اور میرے سے ڈرتی ہو۔ اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس ذات کی قسم، شیطان، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، شیطان تمہیں دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ حدیث نمبر 3423۔ حضرت سمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کا حوض ہوگا اور وہ اس پر آنے والے لوگوں کی اکثریت کی بنا پر باہم فخر کریں گے
مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر آنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی. یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حوض کوثر دیا ہی ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کر دیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اب یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ ہر نبی کا حوض ہوگا اور اس پر اس کی امت کے لوگ آئیں گے، اور جس حوض پر زیادہ لوگ آئیں گے نبی اس پر فخر بھی کریں گے کہ میری امت کے زیادہ لوگ ہیں جو کہ میرے حوض پر پانی پینے کے لیے آئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر آنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی. اصل وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی تعداد بھی سب سے زیادہ ہوگی، کیونکہ پہلے انبیاء آتے تھے وہ ایک مخصوص مدت کے لیے آتے تھے، وہ ایک مخصوص قوم کی طرف آتے تھے، وہ ایک مخصوص علاقے کی طرف آتے تھے. اب حضرت جو ہیں موسیٰ بہت جلیل القدر پیغمبر، اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، لیکن بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لیے بھیجا اور قیامت تک کے لیے بھیجا. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو تھی، امت جو ہے وہ ساری امتوں سے زیادہ ہوگی. حشر میں آپ کی امت سب سے زیادہ ہوگی، اور پھر آپ کے حوض پر آنے والوں کی تعداد بھی سب سے زیادہ ہوگی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پر فخر بھی کریں گے. جنت میں بھی ان کی تعداد 2/3 ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ جنتیوں کی کل 120 صفیں ہوں گی، جس میں سے 80 صفیں آپ کی امت کی ہوں گی. حوض کوثر کا طول و عرض 1 مہینے کی مسافت کا ہے، اور اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں سے زیادہ چمکدار اور مقدار میں بھی زیادہ ہے. اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید. اور سب سے بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے، ممبری علی حوضی، میرا ممبر میرے حوض پر ہے. واللہ عالم. اسے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر تو آج بھی مسجد نبوی میں ہے. شاید اسی جگہ پہ کل کو اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر آپ کو عطا فرمانا. یہ اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريق